کما ہدیتنا، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی ہمارے ان بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ الحمدللہ ہمارے باپ دادا دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے۔ ابھی ماشاءاللہ میں نے سلیم پٹیل صاحب سے سنا کہ ان کے والد محترم کے تعلق سے یہ معاملہ پیش آیا کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ تو ہمیشہ یا غوث کہتے تھے، اب کیوں نہیں فرماتے؟ تو ان کی انگلی مبارک ہلی اور وہ اٹھ کر بیٹھے یا غوث اعظم کہتے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا پتا چلا غوث اعظم کے فیضان نظر سے ہم ایمان سے ہی دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں دعوے سے الحمدللہ کہ خود غوث اعظم نے فرمایا میں نے میرے رب سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر دنیا سے نہ جائے۔ تو یہ عاشقوں کے لیے بات ہے، لیکن ہم دلائل سے بھی پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی چپکے سے سن رہا ہو تو وہ اس بات کو ذرا غور سے سنے اور قبول کر لے۔ وہ میت دعا کرتی ہے، اے اللہ جب تک انہیں ہدایت نہ دے، موت نہ دینا جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اب نجدی اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دعا نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے وہ صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ اپنے باپ دادا کو یہ یا رسول اللہ کہنے پر مشرک کہہ کر ان کو جب ایمان سے ہٹا دیا تو ان کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جب ان کے نزدیک وہ ہدایت میں نہیں ہے تو دعا کیوں کریں گے؟ دعا تو ہدایت یافتہ کرتا ہے، کما ہدیتنا، اللہ جیسے ہمیں ہدایت دی ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو اے نجدیوں، اپنے باپ دادا کو تم نے مشرک کہہ کر ان کو ہدایت یافتہ مانا ہی نہیں تو وہ تمہارے لیے دعا ہی کیوں کریں گے؟ اچھا، یہ نجدی دیوبندی جتنے بھی ہیں ان کے ماں باپ ایک زمانے میں سن نہیں رہے ہوں گے، اور نہیں تو دادا دادی تو رہے ہوں گے، یا کم سے کم پردادا پرنانا تو رہے ہی۔ اب ان کے نزدیک یا رسول اللہ وہ کہتے ہوئے مشرک ہو گئے۔ اب مجھے دل سے بتائیے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، علماء اصلاح فرمائیں گے اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دیا، کفر کر دیا، تو وہ ایمان سے چلا گیا۔ جب ایمان سے چلا گیا تو نکاح باقی رہا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے، کسی نے اگر کفر بک دیا تو اس سے توبہ کرائی جائے گی، تجدید ایمان، تجدید نکاح اگر مرد ہے، اور عورت کو تجدید ایمان کرنا ہے۔ یہ سب مسائل ہیں۔ تو کسی نے اگر کفر کیا تو وہ ایمان سے گیا، ایمان سے گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ تو اے نجدی، تمہارے پردادا تمہارے نزدیک مشرک ہوئے تو پردادا اور پردادی کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جب پردادا اور پردادی کا نکاح ٹوٹ گیا تمہارے نزدیک تو تمہارا باپ جو پیدا ہوا یعنی دادا پیدا ہوا وہ حلال سے ہوا یا غیر حلال سے ہوا؟ جب نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حرام کا ہوا۔ تو پردادا کو تم نے مشرک کہہ دیا تو میں نہیں، تم اپنے دادا کو حلالی نہیں مانتے، اور تمہارے دادا بھی یا غوث کا نعرہ یا غریب نواز کا نعرہ لگاتے تھے، تو تمہارے نزدیک دادا دادی کا بھی نکاح ٹوٹ گیا، تو ان کا رابطہ اب حرام کا ہوا، حلال کا نہیں ہوا۔ تو ان کے رابطے کو تم نے حرام کا قرار کے تم اپنے باپ کو حلالی نہیں مانتے نا؟ اور تمہارے ماں باپ بھی اگر یا رسول اللہ کہنے والے تھے تو ان کو بھی تم مشرک کہہ کے ان کے رابطے کو بھی حرام قرار دیا، تو اس کا مطلب تم اپنے کو بھی حلالی نہیں مانتے۔ جب تم خود حلالی نہیں ہو تو ہمیں نصیحت کرنے والے ہوتے کون ہو تم؟ سب سے پہلے عقائد اہل سنت کو صحیح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کا اس طرح کا اعتراض وہ دعا نہیں کر سکتے، صحیح ہے، اس لیے کہ تمہارے نزدیک وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو کیسے دعائیں کریں گے؟ اب ایک مسلمان ہمارے لیے اپنی قبر میں رہ کر دعا کر سکتا ہے۔ پھر حدیث کی روشنی میں ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم کو کیا حکم دیا حدیث میں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک قبرستان میں اگر 10,000 میت ہو تو آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے گیٹ کے پاس کہیں گے تو حدیث کی روشنی میں سب کے سب سن لیں گے، آگے والا بھی سنے گا، اور 10,000 میں جو میت ہے جو تقریباً آدھے کلومیٹر کی دوری پر ہوگی وہ بھی سنے گا، اور یہ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا تو ماننا ہی پڑے گا۔ اب تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، دور سے پکارنا شرک ہے، آدھا کلومیٹر دور والی میت کو یا کہہ کے پکارتے ہو، یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی تعلیم دی؟ پھر حدیث کی روشنی میں
یہ جو آیت کریمہ پیش کرتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جبکہ اس آیت میں میت کا تذکرہ ہی نہیں، اگرچہ لفظ موتا ہے۔ اب تفسیر اٹھا لیجئے، یہاں وہ کفار مراد ہے جو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، ان کے دل مردہ ہے تو ان کو مردہ کہا گیا، نہ کہ قبر والے کو۔ اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور، اگرچہ قبور کا لفظ ہے وہاں بھی کفار ہی مراد ہے، اور یہ تمام تفاسیر میں موجود ہے۔ اور اے نجدیو، ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں یہاں کفار مراد لیا ہے، نہ کہ میت مراد لیا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے 3-4 حدیثیں نقل کی، اس میں ایک یہ ہے کہ ما من مسلم یمر بقبر اخیہ المسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے، اور علماء موجود ہے، عربی کا قاعدہ ہے ماں کے بعد اگر الا آ گیا تو یہ کنفرم کا معنی دیتا ہے۔ تب کیا مطلب ہوا؟ جب بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے سلام کرتا ہے تو وہ میت ضرور سنتا ہے، ما من مسلم یمر بقبر اخیہ المسلم، اور جا کر سلام کرتا ہے تو وہ بھائی، وہ میت اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی انہوں نے انگلش ورژن سے ہٹا دیا ہے، حالانکہ عربی ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھو ان کی چوری، عام مسلمان کا سننا ثابت ہو گیا تو نبی کا سننا بدرجے والا ثابت ہو گیا۔ یہ نہیں چاہتے، یہ قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں، اس لیے ان حدیثوں کو بھی تفسیر سے ہٹا دیا۔ اب ایک عام مسلمان سننے کی طاقت رکھتا ہے، سنتا ہے تبھی جب۔ پھر ایک اور حدیث، جتنی دیر آپ قبرستان میں اپنے بھائی کی قبر کے پاس بیٹھے رہیں گے، آپ کا بھائی سکون پاتا رہے گا جب تک آپ بیٹھے رہیں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبروں میں ان کو سکون دے، ہمارے بھائی بہنوں کی قبروں میں جا کر ان کو سکون دے، تو چاہیے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، ان کو سکون ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ کھڑا نہیں ہوتا مردہ سکون پاتا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں مسلمان کا سننا ثابت، سلام کا جواب یعنی کلام بات کرنا ثابت، دعا کرنا بھی ثابت۔ اب آپ کے گھر میں سے جس کا انتقال ہو گیا ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن بیٹے ہو، ان کی قبر پہ جا کے یہ کہیں گے السلام علیکم، حضور کے فرمان کے مطابق وہ جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب سنتے ہیں، اور آپ یہ کہیں گے کہ اے ابا جان ہمارے